علی صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں ہم مال میں کام کرتے ہیں تو وہاں نماز کے وقت کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتا ہے۔ کل ایک شخص نے نماز پڑھائی جس نے پینٹ پہنی ہوئی تھی جس پر صلیب کے جیسا نشان بھی بنا ہوا تھا۔ کیا ایسی صورت میں مجھے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اپنی الگ پڑھوں؟ بھائی صاحب ایسا پینٹ پہ کون صلیب کا نشان بناتا ہے؟ آپ کو وہم ہوگا، تو جیسے نشان تو وہ تھوڑا بہت ہر جگہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہم نہ کریں، نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ باقی بہتر یہی ہے کسی ایسے شخص کو نماز میں آگے کیا جائے جس کی پوری داڑھی ہو، پراپر ڈریس ہو، لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے ہر مسلمان کے پیچھے۔ کیا لڑکیوں کی آواز میں نعتیں سن سکتے ہیں؟ دیکھیں جوان لڑکیوں کو چاہیے اپنی آواز کا پردہ کریں، کیونکہ اس سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے، حیا کے بھی خلاف ہے یہ۔ کبھی کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، تو اس طرح ان کا جوان لڑکیوں کے لیے میڈیا پہ آ کے نعتیں پڑھنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو سننے سے بھی اجتناب بہتر ہی ہے، فتنے سے جتنا دور رہیں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ عمرہ کرنے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کیا قضا نمازیں معاف نہیں ہوں گی؟ جبکہ عمر بھی 60 سال سے اوپر ہو تو بندہ کیا کرے؟ دیکھیں حدیثوں میں جو آتا ہے نا فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ نماز قضا کرنا صغیرہ میں نہیں ہے، کبیرہ میں داخل ہے، لہذا وہ توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اس کی تلافی یعنی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو ٹینشن نہ لیں، ایک تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں جو نمازیں چھوڑی ہیں، اور نمازوں کا حساب لگا لیں، تو روزانہ کم سے کم 1 دن کی پرانی قضا نمازیں لوٹا دیں، جتنی ہو گئیں جو رہ جائیں گی اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اور اگر وصیت کر دیں کہ میرے 1/3 مال سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ مفتی صاحب یوٹیوب پر کون سی ویڈیو، یہ وصیت جو ہے نا یہ اصل حکم نہیں ہے، اصل حکم قضا ہی ہے، تو اس کو قضا پڑھیں۔ 60 سال ہیں، اللہ آپ کو 80 سال کی عمر دے تو 20 سال میں 20 سال کی قضا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو حرج جب ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ساری پرانی نمازیں لوٹانا لازم ہے، تو ایک دن میں تھوڑی ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پرانی بھی فرض پڑھ لیں۔ مفتی صاحب یوٹیوب پر کون سی ویڈیوز ڈالنا جائز ہے؟ میچ کی، کوکنگ کی، فنی ویڈیوز اور ولاگرز کے بارے میں بھی بتائیں۔ دیکھو ہر جائز ویڈیو ڈالنا جائز ہے، جو ویڈیو جس میں فحاشی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ آج کل خواتین بیہودہ لباس میں آ رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، لوگ اپنی بیویوں کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں، خوبصورت بیویوں کی، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے آئیں، تو یہ سب ناجائز اور حرام عمل ہے۔ باقی کوئی بھی کام جس میں یہ میچ کی ویڈیو ڈال دی آپ نے، کوکنگ کی ڈال دی، فنی ویڈیوز جس میں بے حیائی نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے، ڈال سکتے ہیں۔ ولاگرز بھی ایسے ہی ہیں، کوئی بھی آپ نے ولاگ بنایا شیئر کر سکتے ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مسکان صاحبہ انڈیا سے، میرا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے، وہاں سب غیر مسلم ہیں، یونیفارم پہننا ضروری ہے، دوپٹہ بھی نہیں لے سکتے، ایسے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسلمان لڑکی پر اسکارف لینا واجب ہے، اصل میں تو جوان لڑکی پر چہرے کا پردہ بھی واجب ہے، لیکن جہاں شدید مجبوری ہو تو چہرے کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن سر کو بہرحال چھپانا پڑے گا، تو آپ لیٹر لکھ کے دیں پرمیشن لیں، ورنہ پھر آپ اس یونیورسٹی میں نہ پڑھیں آپ۔ اچھا بھائی، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ ہند کی تباہی چین سے آئے گی اور پاکستان کی ہند سے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے علم میں۔ اگر کسی کی قیمت کے مطابق دیں اور مثلا 5 سال بعد اس وقت کی گولڈ یا ڈالر کی قیمت کے مطابق اس سے واپس لیں تو یہ سود تو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ سود نہیں ہوگا، اس زمانے میں ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ قرض دیں تو گولڈ دیں، گولڈ دے دیں آپ اس کو، ڈالر میں چونکہ اللیگل ہے ملک کے اندر، تو اس لیے گولڈ میں کام کیا کریں۔ گولڈ کسی کو آپ نے دے دیا، بھائی میں اتنے تولے سونا یا اتنے گرام سونا تو میں قرض میں دے رہا ہوں، 5 سال کے بعد مجھے اتنے تولے سونا چاہیے، 5 سال کے بعد اس سے یا تو سونا لے لیں یا آپس میں کمپرومائز کر کے سونے کی قیمت لے لیں، اس وقت جو سونے کی قیمت چل رہی ہو پیسوں کی شکل میں لے سکتے ہیں، اس میں پھر نقصان کا بھی اندیشہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر گولڈ نیچے گر گیا تو پھر آپ کو وہ گولڈ ہی دے گا۔ اچھا بھائی، محمد عثمان بحرین سے، یہاں ایک گولڈ اور ڈائمنڈ کا شو روم ہے، وہ لوگ ہر مہینے 100 دینار لیتے ہیں اور 6 مہینے بعد جب ہمارے 600 دینار ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب آپ شو روم سے 700 دینار کی شاپنگ کر سکتے ہو، یعنی 600 دینار ہمارے پاس سے جمع کرتے ہیں اور 100 دینار اپنی طرف سے ملا کے کہتے ہیں کہ 700 کی چیز لے لو، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ہر مہینے آپ سے 100 دینار لیتے ہیں اور 6 مہینے بعد آپ کو 700 کی شاپنگ کرا دیتے ہیں، تو یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ قرض کے طور پہ لے رہے ہیں وہ 100 دینار، تو 600 دینار انہوں نے قرض لیا ہے تو 600 دینار ہی واپس کرنے پڑیں گے ان کو۔ ہاں اگر وہ یہ صورت بنتی ہے نا کہ 600 دینار ان کے پاس جمع ہو گئے، آپ کو کے پاس یہ آپشن ہو کہ آپ یا تو اپنے 600 دینار واپس لے لیں، یہ آپ کو اختیار دیا ہو کہ بھائی چاہو تو یہ 600 کی شکل میں لے لو، اور چاہو تو ہم تمہیں سستی کر کے جو ہے نا جو 600 میں جو شاپنگ 700 میں جو شاپنگ ہوتی ہے وہ ہم تمہیں 600 میں کرا رہے ہیں، تو اس وقت ایک نیا عقد ہو رہا ہے گویا کہ، اور آپ بھی اس میں پابند نہ ہوں، دونوں بالکل آزاد ہوں، یعنی آپ کو بھی یہ رائٹ ہو، آپ بولے نہیں بھائی مجھے 600 واپس دو، اور اس کو بھی حق ہو کہ میں 600 واپس دینے کا پابند ہوں اگر تم 600 مانگ رہے ہو،
یعنی دونوں کے لیے آپشنل ہو تو پھر یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ یوں ہی ہوگا کہ بھائی مجھے کسی نے 600 روپے دینے تھے، اب دینے کا جب ٹائم آیا تو وہ کہہ رہا ہے آپ یہ لو 600، یا پھر یہ کہ میں آپ کو یہ آپشن دے رہا ہوں کہ آپ 600 کی شاپنگ کرو اور اتنی چیزیں لے دو جو 700 میں آتی ہیں، تو یعنی آپ کو 100 روپے کا میں یہ بینیفٹ دے رہا ہوں، کرنسی کی صورت میں نہیں بلکہ خرید و فروخت کی صورت میں۔ تو چونکہ یہ دونوں طرف سے آپشنل ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اس کا پابند نہیں ہے، تو پھر یہ شرعاً جائز ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کا پابند ہوا ایک طرف سے تو پھر یہ قرض جرہ نفع میں داخل ہے، یہ ایسا قرض ہے جس پر آپ کو وہ مشروط فائدہ پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، یوسف خان علی گڑھ سے، تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جیسے بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے یہ کام۔ تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو مدینہ میں آنے کے بعد بھی آپ نے تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ نے قبلہ چینج کر دیا، فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کریں، تو اس عمل کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے کہ قبلے کو تبدیل کر دیا گیا۔ یوسف خان علی گڑھ سے، اشارے سے سلام اور اشارے سے جواب دینے کا کیا حکم ہے، اور مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا اور اشارے سے سلام کرنے سے منع کیا، لیکن اس حدیث کا مطلب علماء نے بتایا ہے اس سے وہ اشارہ مراد ہے جس میں سلام نہ ہو، خالی اشارہ ہی ہو۔ تو اگر کوئی بندہ دور ہے اور آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں لیکن منہ سے سلام بھی کہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ باقی سینے پہ ہاتھ رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کو کوئی سنت سمجھتا ہے تو غلط ہے، سنت نہ سمجھے، ویسے ہی ایک اشارہ کر رہا ہے رسپیکٹ کے لیے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر والد کو ڈاکٹر بتا دے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ اپنے بینک سے ساری رقم ایک بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ اگر والد کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے ساری رقم بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تو وہ کھا جائے گا، باقیوں کو حصہ نہیں دے گا، تو پھر تو یہ عمل حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر والد کو بیٹے پر 100% اطمینان ہے، اعتماد ہے کہ میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا تو یہ کھائے گا نہیں بلکہ وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرے گا، تو پھر یہ عمل جائز بلکہ مستحب ہے تاکہ وارثوں کو آگے تکلیف نہ ہو۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور بیوی نے قسم کھائی کہ اب تمہارے پاس نہیں آؤں گی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے قسم کھا لی تھی تو ہمارا نکاح ٹوٹ گیا، برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں۔ نہ جی، بیوی کے نکاح توڑنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح توڑنے کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے، تو بس بیوی کو چاہیے کہ وہ چلی جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے آنے والی نسل میں بھی وہ بیماری آ رہی ہو یا آنے کا خدشہ ہو تو کیا خلا لے سکتے ہیں؟ ہاں، ایسی صورت میں عورت شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی آپ مہر واپس لو اور مجھے طلاق دے دو، تو اگر شوہر دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر زبردستی خلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلا دونوں طرف سے ایگریمنٹ کا نام ہے۔ لے پالک کا وراثت میں حصے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نہیں جی، لے پالک کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، البتہ جس نے بچہ لے کے پالا ہے وہ اس کے لیے 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک کی، یا زندگی میں ہی اس کو مالک بنا سکتا ہے دے کے۔ امان اللہ صاحب انڈیا سے، ایک بھائی جدہ میں رہتا ہے اور وہ اپنے انڈیا والے بھائی سے کہتا ہے کہ میری طرف سے 5000 روپے فلاں شخص کو زکوٰۃ دے دو، جب میں انڈیا آؤں گا تو تمہیں دے دوں گا، اور یہ 5000 میرے اوپر تمہارا قرض ہوگا، کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں جی، ادا ہو جائے گی، بلکہ زبان سے یہ کہنا بھی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ میں دے دو، دل میں نیت کرے کہ زکوٰۃ ہے، زبان سے کہہ دے بھائی میری طرف سے 5000 فلاں کو دے دو، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میرا رشتہ میری امی نے ماموں کی بیٹی کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن ماموں بریلوی خیالات کے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرید ہو جاؤ تو رشتہ دے دوں گا۔ سبحان اللہ، اور اگر مرید نہیں بنے تو رشتہ بھی نہیں دوں گا۔ میں اور ماموں کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو مرید بن جائیں، شادی کریں، اس کے بعد بولیں السلام علیکم بھائی پیر صاحب، السلام علیکم، تو جہالت کا یہی علاج ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، پس ماموں نہیں مان رہے اور اگر ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم کہیں اور شادی بھی نہیں کریں گے، تو یہی حل ہے جو میں نے بتایا، مرید بن جائے، اگلے دن بیعت توڑ دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ نیت ہی نہیں تھی آپ کی بیعت ہونے کی۔ بیعت توڑنا جب برا عمل ہے جب نیت ہونا بیعت کرنے کی، آپ تو رشتے کے لیے کیوں ظلم ہو رہا ہے نا، یہ بچی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، خام خام میں ماموں نے پخ لگا دی، بچی ایک لڑکے کو پسند کر رہی ہے، ماموں نے پخ لگا دی کہ جی فلاں سے بیعت ہو جاؤ، تو یہ بچی پہ ظلم ہے۔ تو ظلم سے بچنے کے لیے جب رشوت دینا جائز ہے تو جھوٹی موٹی کی بیعت کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بچی کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ نیت کریں کہ میں جھوٹی موٹی کی بیعت ہو رہا ہوں، کہ خام خواہ کی پخ لگائی بھی ہے بندے نے کہ جی شادی جب کروں گا جب فلاں پیر صاحب سے بیعت۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو خود سمجھ میں آئے، رشتہ لینے کے لیے تھوڑی کسی کو پیر بنایا جاتا ہے، پیر تو وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو دین سیکھیں، اور جس پیر کو پتا ہو کہ یہ لڑکی کے چکر میں مجھ سے بیعت ہو رہا ہے اور وہ پیر بیعت کر بھی لے تو وہ تو ویسے ہی بہت بڑا جاہل ہے۔ تو پیر تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے مینٹور بنا رہے ہو کہ بھائی میری اصلاح کرنی ہے آپ نے، مجھے گناہوں سے بچانے کا نسخے بتانے ہیں، تو وہ تو جو سچا پیر جسے کہتے ہیں اس کو تلاش کریں آپ۔ ہو سکتا ہے یہ بھی سچے پیر ہوں، ان کو کان میں جا کے بتا دیں
کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس لڑکی کے ابا نے بولا میں آپ سے بیعت ہو جاؤں، تو اگر وہ سچا پیر ہوگا تو بولے گا بھائی ٹھیک ہے فیک بیعت کر لو، شادی کرو، اس کے بعد پتلی گلی سے نکلو۔ سچا پیر یہی کرے گا ایسے موقع پہ۔ اور اگر وہ آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرے گا، اس کا مطلب وہ سچا پیر ہے ہی نہیں، تو اس کے ہاتھ میں تو فیک بیعت ہی ہونی ہے پھر۔ اچھا بھائی، آنکھوں کے وائرل انفیکشن میں پانی پر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر منہ دھو سکتے ہیں؟ اس سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سیلون میں کام کرنا کیسا ہے؟ آج کل لڑکے داڑھی اور بالوں کے ڈیزائن وغیرہ بنواتے ہیں، کیا اس کی کمائی سے صدقہ خیرات یا مسجد کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ داڑھی کاٹنا یا بالوں کے اوٹ پٹانگ ڈیزائن، کہیں سے بریڈ لگ رہی ہے، کہیں سے بال چھوڑے جا رہے ہیں، سب ناجائز ہے، تو اس کی آمدن بھی ناجائز ہے۔ تو سیلون میں جائز کام کریں، ناجائز کام نہ کریں، اور ناجائز چیز کی جو اجرت ہے وہ صدقہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ مسجد میں بھی نہیں لگ سکتی، اس کو ثواب کی نیت کے بغیر ہی خرچ کرنا پڑے گا، کسی بھی فقیر کو دے دیں، یا مسجد کے واش روم وغیرہ میں لگا سکتے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری دوسری شادی ہوئی، میرے حالیہ شوہر کے دوسری بیوی سے اور بچے بھی ہیں۔ اچھا، آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی ہوئی، یعنی شوہر سے، اور شوہر کی ایک اور بیوی بھی ہے۔ میں ان سے بہت پیار بھی کرتی ہوں، اور جب دعا مانگتی ہوں تو ان کے لیے بھی مانگتی ہوں، ماشاءاللہ جی، لیکن میں اگر اپنے بچوں کے لیے الگ سے بھی دعا مانگوں تو کیا گنہگار ہوں گی؟ نہیں جی، اپنے بچوں کا حق زیادہ ہے، ان سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے الگ سے نام لے کے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بچوں سے محبت اور ان کے حق کا تقاضا ہے کہ ان کا باقاعدہ پراپر الگ سے نام لے کے دعا کیا کریں۔ کیا موبائل قسط پر لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں بھائی صاحب۔ کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کی گنتی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ ذکر کرنا چاہیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی ہر چیز میں دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے، تو جوتا پہننے میں، لباس پہننے میں، تو ذکر تو عبادت ہے، اس میں تو دائیں جانب کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ یہ کیا لکھا ہوا پتہ نہیں، فورس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، میں سوال عارف صاحب سے دوبارہ پوچھوں گا، یہ کیا انہوں نے پوچھا ہے؟ فوریکس نہیں لکھا ہوا، کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کو دوسری نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ نماز چھوٹ جائے تو دوسری نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، جیسے ادا پڑھی جاتی ہے ویسے ہی قضا بھی پڑھی جاتی ہے، سنت موقدہ نہیں پڑھی جاتی، بس وتر واجب پڑھے جاتے ہیں، باقی دوسری نماز تک مؤخر کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی جرم ہے نہیں اللہ کے حقوق میں۔ میری بہن کی شادی کے 1 مہینے بعد اس کا شوہر باہر چلا گیا اور واپس نہیں آیا، اب میری بہن امی کے گھر رہتی ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، اس کی عدت کے بارے میں بتائیں۔ بس جب عدت جو ہے وہ جب طلاق دی ہے تو اس کے بعد 3 ماہواریاں، 3 مینسز آئیں گے تو عدت گزر جائے گی۔ اگر جم میں گانے لگے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ منع کرنا چاہیے، بھائی صاحب گانے بند کرو، کر دے تو اچھی بات ہے، بہتر یہی کہ جم بدل لیں، ایسی جگہ جائیں جہاں گانے نہ لگے ہوں۔ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، صبح سوتے ہیں تو ظہر کی نماز رہ جاتی ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نائٹ ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، 12 گھنٹے کی صبح سوتے ہیں تو صبح نہ سوئیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے سویا کریں۔ اچھا ہاں، ظہر کی نماز رہ جاتی ہے تو غلط ہے، الارم لگائیں آپ، فجر سے لے کے ظہر تک بہت ٹائم ہوتا ہے سونے میں بھائی صاحب، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں جہاں ظہر کی نماز ذرا دیر سے ہوتی ہے، تو گناہ کی بات ہے، آپ فجر پڑھ کے سو گئے تو بہت ٹائم ہوتا ہے بھائی جان فجر اور ظہر میں، تو نیند پوری ہو جانی چاہیے اس میں بھی۔ بہرحال گناہ ہوگا، آپ کو چاہیے الارم لگائیں، الارم لگائیں، پورا جاگنے کا انتظام کریں، کسی کے ذمہ بھی لگا دیں، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر معاف ہے۔ مرد کے لیے نامحرم عورتوں سے ہنسی کر بات کرنا یا مذاق کرنا جائز ہے؟ نہیں جناب، یہ چیز فتنوں کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایجڈ خواتین ہے، بوڑھی ہے بیچاری، وہ ایک الگ بات ہے۔ محمد شاہویز یوپی انڈیا سے، میرا گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہے، جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو صاف آواز آتی ہے، تو کیا میں گھر میں جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ کو مسجد میں جانا پڑے گا۔ میرے والد کروڑ پتی ہیں ماشاءاللہ، ایڈریس بتائیں کہاں ہیں؟ انہوں نے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ بیٹیوں کو جہیز دے چکا ہوں، اب ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہم بہنوں کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، آپ بتائیں میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اگر اتنا ہی جہیز انہوں نے زندگی میں دیا ہے بیٹیوں کو، جتنا بیٹوں کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، تو زندگی میں اگر کوئی تقسیم کرے تو برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اگر دے دیا ہے زندگی میں جائیداد بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، بیٹیوں کو جہیز کی شکل میں دے دی، بیٹوں کو کسی اور شکل میں، تو پھر یہ ظلم نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر بیٹیوں کو بہت تھوڑا دیا ہے اور بیٹوں کو بہت زیادہ دیا ہے، یا بیٹیوں کو جو دیا ہے وہ ان کے استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی اس میں ان کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہو رہا، تو پھر یہ ظلم زیادتی ہے۔ یا بیٹیوں کو وراثت سے ہی محروم کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کچھ نہ ملے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ مرنے کے بعد باپ جو چھوڑ کے جائے گا وہ بہرحال بیٹیوں کو اس میں سے حصہ ملے گا، چاہے زندگی میں کتنا ہی دے دیا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ والد صاحب زندگی میں اپنی پراپرٹی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تو زندگی میں وہ بیٹوں کو بھی دیں، بیٹیوں کو بھی دیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیٹیوں کو اتنا دے دیا جتنا میں بیٹوں کو دے رہا ہوں، تو وہ ذمہ داری سے بری ہیں، پھر ظلم نہیں ہے یہ بیٹیوں پر، کیونکہ ان کو چاہے کسی بھی شکل میں دیا وہ دے دیا۔
لیکن اگر بہت تھوڑا دیا اور بیٹوں کو بہت زیادہ دے رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے، پھر بیٹیوں کو دینا چاہیے، صرف بیٹوں کو دینا پھر یہ غلط ہے۔ میں میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور ایک لڑکے کو اس کے دین اور ایمان کی وجہ سے پسند کرتی ہوں، ماشاءاللہ، لیکن حیا کی وجہ سے اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں اس سے شادی میں سنجیدہ ہوں، یعنی آپ نمبر دے دیں پھر میں بات کر لیتا ہوں اس سے، لیکن شرم کی وجہ سے نہ میں اپنے گھر والوں کو بول سکتی ہوں اور نہ اپنی دوستوں کو کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ میں اس سے کیسے بات کروں؟ برائے مہربانی بتائیں، آپ مجھے ان کا نمبر بھیج دیں، میں اس بندے کو بول دیتا ہوں بھائی صاحب یہ خاتون ہے، میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، یہ آپ سے شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں، ان سے ہو نہیں پا رہی ہے تو آپ بات کر لیں۔ دیکھیں اب میں یہاں یہ مشورے تو نہیں دے سکتا نا کہ آپ ان سے کیسے بات کریں، یہ تو کسی بھی طریقے سے بات کر لیں، اپنی کسی سہیلی کو بول دیں جس میں شرم نہ ہو۔ آپ کو شرم آ رہی ہے تو کسی استغفر اللہ، یعنی کسی اور کو بول دیں جس میں اتنی شرم نہ ہو، وہ پرچے ورچے لکھ کے دے دیں ان کو، تو بات تو کرنی پڑے گی نا، ورنہ کہیں اور شادی ہو جائے گی، پھر اس کے بچے آپ کو پھپھو بولیں گے تو اچھا نہیں لگے گا پھر آپ کو۔ اچھی بات ہے لڑکیوں میں ایسی حیا ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی حیا جس سے آپ کو نقصان ہو تو وہ غلط ہے۔ تو آپ اپنی کسی فرینڈ کے ذریعے پیغام بھجوا دیں کہ بھئی یہ لڑکی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس لڑکے سے بولیں کہ اپنے والدین کو ہمارے ابو کے گھر بھیج دیں۔ ڈائریکٹ یہ طریقے ٹھیک نہیں ہوتے، خاندانی لوگ ابا اماں کے ذریعے ہی رشتے طے کر رہے ہوتے ہیں، تو پیغام پہنچانے کی حد تک یا اپنی دلچسپی ظاہر کرنے کی حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آگے کا جو پروسیس ہے وہ پھر والدین کو آپس میں ملوائیں۔ میں ایک شاپ پر کام کرتی ہوں اور ٹائم پر نماز پڑھ لیتی ہوں، میرے ساتھ ایک اور اسٹاف ہوتی ہے، اگر کبھی وہ نہیں آتی تو میں اکیلی ہوتی ہوں، تو اس صورت میں نماز کیسے پڑھوں کیونکہ کسٹمر آ گیا تو کمپلین کر دے گا؟ فرض نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ موبائل میں اپلیکیشن میں نمازوں کے ٹائم ڈالیں، آپ کو بتاؤ جی کس وقت سے لے کر کس وقت تک نماز کا ٹائم ہے، اس میں جب ٹائم ملتا ہے آپ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ عذر کہ کسٹمر آئے گا تو میں نماز پڑھ رہی ہوں گی تو شکایت کرے گا، یہ عذر شریعت میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ نماز میدان جنگ میں معاف نہیں ہے تو دکان میں کہاں سے اور کسٹمر کے لیے کہاں سے معاف ہو گئی وہ نماز؟ فرض آپ کو بہرحال پڑھنے پڑیں گے۔ جو لمبے لمبے روٹ پر ٹرک چلاتے ہیں تو وہ نماز کیسے کریں گے؟ وہ لمبے لمبے روٹ پہ نماز کے ٹائم پہ اتر جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے روٹوں پہ جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مبشر بنت معاذ الدین انڈیا سے، تسہیل بہشتی زیور میں سائمہ گھوڑے پر زکوٰۃ بتائی گئی ہے جو کہ فتاوی کی دوسری کتابوں میں ہے کہ گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اچھا بھائی یہ مجھے جگہ دیکھنی پڑے گی تسہیل بہشتی زیور میں دیکھ کے انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ میں گاڑی چلاتا ہوں اور قریب میں مسجد ہوتی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا، تو میں گاڑی میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں اور بعد میں اذان کی آواز آتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا جناب؟ فرض نماز گاڑی میں نہیں ہوتی، پراپر اتر کے قبلے کی طرف رخ کر کے اچھے بچوں کی طرح پڑھنی پڑے گی۔ نوافل تو ہو جائیں گے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، فرض نماز اور وتر اتر کے پڑھنی پڑے گی آپ کو، اس طرح نہیں ہوتی نماز۔ قضا نماز کب پڑھنی چاہیے؟ جیسے فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کا وقت ہو گیا تو قضا کیسے پڑھیں؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو جب آنکھ کھلے اور مکروہ وقت گزر جائے تو فوراً پڑھیں نماز، اس میں تاخیر نہیں کریں آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آنکھ لگ جائے یا بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے اس وقت نماز پڑھے۔ تو فجر میں چونکہ مکروہ وقت بھی ہوتا ہے تو مکروہ وقت گزرنا ضروری ہے، تو آنکھ نہیں کھلی یا بھول گئے تو جیسے ہی یاد آیا مکروہ وقت گزرتے ہی آپ نماز پڑھیں۔ اتنا دیر کرنا کہ ظہر میں جا کے پڑھ رہے ہیں یہ غلط عمل ہے۔ بہرحال نہیں پڑھی ہو تو ظہر سے پہلے پھر پڑھنی پڑے گی، اور اسی طرح سے پڑھیں جیسے ادا نماز پڑھتے ہیں، قضا بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ شادی کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ بارات کے کھانے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بارات ایک جو ہے ہندوانہ رسم ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام میں نکاح کے موقع پہ سارا خرچہ لڑکے والوں کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے، بارات میں ٹوٹلی خرچہ لڑکی کے کندھوں پہ ہوتا ہے۔ اسلام میں ولیمہ ہے، شادی کے موقع پر صرف نکاح ہے اور اگلے دن ولیمہ رخصتی کے بعد، تو یہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے یہ، تو اس لیے بارات کے کھانے کا بارات ہی کا بائیکاٹ کریں نا، کھانا تو بات کی چیز ہے۔ البتہ اگر شادی ہی اپنی بہن کی ہو رہی ہے یا ایسے قریبی ریلیٹیو کی ہو رہی ہے کہ آپ نہیں گئے تو بہت شدید ناراض ہو جائیں گے یا کوئی ایسا رشتہ داری ٹوٹے گی، تو پھر چونکہ بذات خود یہ حرام نہیں ہے تو اس لیے شدید مجبوری میں شرکت کی گنجائش بھی ہے، لیکن بہرحال یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ علماء صلحاء کو اور جو لوگ بھی سوسائٹی میں اچھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا ہر صورت میں بائیکاٹ کریں، الا یہ کہ کوئی بڑے ضرر یا بڑے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اچھا بھائی، اگر کسی ہندو کے گھر کام کرتے ہیں تو وہاں کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ حلال ہو، یعنی ذبیحہ ہو، حلال ذبیحہ گوشت کا۔ ویسے تو ہندو اکثر ویجیٹیرین ہوتے ہیں تو سبزی کھانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ الٹا ہو کر سونا کیا اسلام میں منع ہے؟ اسلام ہر الٹے کام سے منع ہی کرتا ہے، ناپسندیدہ، یہ حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، برا لگ رہا ہوتا ہے آدمی، تو یہ تہذیب کے خلاف ہے۔
تو اس لیے کروٹ کے بل سویا کریں، اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ثابت ہے کہ قرآن نے جہاں بھی نیک لوگوں کا سونے کا ذکر کیا، کروٹ کا ذکر کیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضجع کہتے ہیں جو ہے نا سونے کی جگہ، اور یہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وعلی جنوبہم، نیک لوگ کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پہلو کے بل بھی، کیونکہ وہ سوتے پہلو کے بل ہیں، تو ہمیشہ سونے کا ذکر پہلو کے بل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، پھر یعنی ابتداً شروع کرتے تھے دائیں کروٹ سے، اس لیے چت لیٹنا بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے، الٹا لیٹنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اچھا بھائی، کیا ہم اپنی بلیوں کا زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کرا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں بھائی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ انسان کو دی جاتی ہے، اور انسانوں میں بھی جو ایمان والے ہیں، اہل اسلام ہیں، غیر مسلم پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ البتہ آپ زکوٰۃ کے مستحق تھے، کسی نے آپ کو زکوٰۃ دے دی تو پھر آپ جو مرضی کریں، بلی کا علاج کرائیں یا گدھے کا علاج کرائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اتنے غریب ہیں تو بلیاں بھی پالی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے اپنے پیسے قومی بچت میں رکھے ہیں، کیا اس کا منافع سود ہے؟ جی بالکل سود ہے۔ اگر کوئی محرم کے بغیر حج یا عمرہ کرنے جائے تو اس کا حج عمرہ قبول ہوگا یا نہیں؟ حج تو ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہوگا، بے برکتی ہوگی۔ تو ایسے حج عمرے کا کیا فائدہ جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہے آپ سے؟ کیا عصر کی نماز مغرب سے 5 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ حرام ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ پڑھ سکنے کا مطلب ہے نماز تو ہو جائے گی، مگر عصر میں اتنی تاخیر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ میری شادی کے وقت میرے شوہر نے مہر نہیں دیا تھا، اب ہماری طلاق ہو گئی ہے، اب ہم 3 سال سے نکاح میں تھے، اب وہ مہر دینا چاہتے ہیں، کیا میرے لیے مہر لینا جائز ہے؟ اور طلاق میں نے کچھ نہیں لیا تھا۔ جی آپ کے لیے مہر بالکل جائز ہے، آپ کا حق ہے، آپ لے لیں ان سے۔ اگر شوہر نے بیوی پر بہت ظلم کیا ہو اور حقوق بھی نہ دیے ہوں اور جینا حرام کر دیا ہو تو ایسے شوہر کو معاف نہ کرنے سے کیا بیوی کو گناہ ہوگا؟ نہیں جی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، معاف نہ کریں آپ۔ لیکن بات یہ ہے کہ شوہر کے سے بہت فائدے بھی تو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو پلس مائنس کیا کریں، خالی ظلم نہ دیکھیں، اس سے جو آپ کو سہولتیں مل رہی ہیں وہ بھی دیکھیں، وہ دیکھ کے پلس مائنس کریں کہ اس کے احسانات زیادہ ہیں یا اس کے ظلم زیادہ ہیں، اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں۔ نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس کے بعد کیا پڑھیں؟ سورہ ناس ہی پڑھ لیں دوبارہ تاکہ ترتیب خراب نہ ہو، لیکن اگر کسی نے سورہ فلق بھی پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ ناس اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری میں بھی پھر سورہ ناس ہی کا تکرار کریں۔ کہ اسلام نے اللہ کے حق بھی بیان کیا، اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں۔ اس نے بتایا کہ 5 قسم کی عبادتیں، 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں، خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے۔ نمبر 1 نماز۔ آپ مجھے بتاؤ، نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں، لباس کو پاک کریں، ٹائمنگ بھی کتنی بہترین، صبح صبح آپ اٹھیں، جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ، بولو نا، نہیں کرتا، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا، اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے۔ اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی، بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا، بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے، تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو۔ ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کر، طریقہ ایسا رکھا گیا ہے، وضو کرو، دانت صاف کرو، طہارت حاصل کرو، یہ غسل، تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا، ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا۔ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا۔ ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں، ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے، اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا نا نا، غریبوں سے تو ہے ہی نہیں، غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا، درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے۔ 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں، ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی، نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لے، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے۔ پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں۔
آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکات، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے گا، تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا۔ تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان۔ پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائم ہیں۔ تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا، کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا۔ چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی کوئی 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جائے۔ تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو۔ آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں۔ آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں، آپ کہیں پیسے نہیں ہیں، یہ ٹینشن، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ روزانہ یہ دعوے کرتے ہو، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا، تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو۔ تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ خدا ہے، بنایا ہے، کیا کریں بنایا ہے، تو کہتے ہیں کچھ نہیں کرو، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں، لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی ہے، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ، اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے رکھے، کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں؟ مستثنی۔ یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ تو وہ دو کو کیا کر دیا کہ خارج کر دیا، آسان رکھا اس میں۔ لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو۔ آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں، یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا۔ چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی، اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے، بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے، اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ نا 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 نا، سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں۔ شدید ترین گرمی ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ مزدور ہیں، آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے، گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے، کنواں کھودتا ہے، وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ، وہ تو مر جائے گا پیاس سے۔ میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنایا ہوا دین تو ہے نہیں، ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئیں، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، زہار جسے کہتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، طلاق ہو گئی ہے، بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں، تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے احکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نہ اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا، خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے، سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا یہ نہیں بس میں نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے کوئی گنجائش نہیں تھے. بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے. اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے، سفر میں نہیں ہے، تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا، کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. ایسا ہی کچھ نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے، اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے، ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے. بیمار ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا، بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا، روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے، کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے، توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا، یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی دیر میں نا کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں. بکرۃ و عشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے، فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی، سگریٹ بھی، گٹکے بھی، پان بھی، یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوگا. تو چائے پیئے، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ.
پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتہ ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا میرا خیال. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھیے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے, باڈی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بولیں روزہ. جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکوٰۃ سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے, وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائیں نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی, وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا, جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے, کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا, اسی پہ پابندی لگا دیں. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی, تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو, لوگوں کو کارڈ چھپاؤ, لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا, 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, اور ٹائم کیا ہے صبح. تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ, آپ کا بچہ کھائے, ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے, تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا, ہمارے ایک ریلیٹو, گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے, اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟
میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں تھا، ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں، اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں، 1.001% بھی ہم میں چینجنگ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں۔ تو اس رمضان میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے۔ ہم کہیں گے اے اللہ جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھیں، ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا روٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے، ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا۔ اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، کولیسٹرول کم نہیں ہوگا، باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں فاسٹنگ سے ہی ہوتا ہے نا، آپ نتھر جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے، وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے، روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔